بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن الحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی في شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا من شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہم تمام ماہانہ 11 شریف کی مجلس پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی اس نیک اور پاکیزہ مجلس کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم تمام یہاں جو کچھ سنیں اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلی 11 شریف کی مختصر طور پر اجازت رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد پھر سے ہم تمام کو مل بیٹھنے جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، اور وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو میلا اور گزلا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سبق کے طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ بندو تمہارے لیے سبق ہے کہ تم صفائی نفس کا خیال رکھو، اپنے نفس کو پاک و صاف رکھو. اگر تم اپنے نفس کو پاک و صاف رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ کامیابی ہے، اور اگر تم اپنے نفس کو میلا کرتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، اگر تمہارا حال یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر تم ناکام لوگوں میں سے. انسان کے لیے کامیابی یوں تو بہت ساری چیزوں میں کامیابی کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ فلاں چیز کرو کامیاب مل جائے گی، فلاں چیز کرو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن سب سے اہمیت والی جس چیز پر بندے کو خیال رکھنا ضروری ہے وہ نفس کی پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، احساسات کی پاکیزگی. اگر انسان خیالات و احساسات کی پاکیزگی حاصل کر لے، اگر اس کے خواہشات درست ہو جائیں، اس کے ارادے کو صاف جائیں، تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عزتوں سے نوازتا ہے جو بندہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ نیک بخت وہ شخص ہے
نیک بخت انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر حکمران ہو. اپنے نفس پر جو حکمران ہوتا ہے، اپنے نفس پر جو حاکم بنتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اصل وہی شخص کامیاب ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے سب سے اہم جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفس پر حاکم بنائے. اگر آپ حاکم بنتے ہیں تو نفس آپ کی پیروی کرے گا، آپ کی تابع داری کرے گا، آپ کی باتوں پر چلے گا. کیونکہ آج نفس پر ہم حاکم نہیں ہیں، ہمارے اوپر نفس حاکم ہے. نفس ہم پر حاکم ہے. نفس جیسے کہتا ہے ہم ویسے گزارتے ہیں. ہمارے خواہشات جدھر چلتے ہیں، جس طرف ہمارے خواہشات رواں دواں ہوتے ہیں، ہم ادھر ہی اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نفس کے غلام ہیں. انسان اگر نفس کا غلام بنا رہے گا، نفس کے پھندے میں اگر انسان پھنس جاتا ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ جو نفس کو اپنے پیروں تلے روند ڈالے، جو نفس کو اپنے قابو میں کرے، جو خواہشات کو اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھے. نہ کہ خواہشات کی مٹھی میں خود بند ہو جائے. خواہشات کے جکڑ میں نہیں آنا ہے، بلکہ خواہشات کو اپنے جکڑ میں رکھنا ہے. نفس کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے، خود نفس کے قبضے میں نہیں ہونا ہے. ہم میں سے اکثر ہم نفس کے قبضے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کے قبضے میں، نفس و شیطان کے پھندے میں ہم پھنستے ہیں. جو شخص نفس و شیطان کے پھندے میں پھنستا ہے وہ شخص ہمیشہ نفس و شیطان ہی کا غلام رہتا ہے، نفس کا بندہ بنا رہتا ہے. جو نفس کا بندہ بنا رہے، نفس کا غلام بنا رہے، پھر وہ خدا کی بندگی اس سے بہت دشوار ہے. لاکھ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہلوائے، لیکن بندگی خدا کی ہرگز اس سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ حقیقت میں وہ خدا کا بندہ نہیں، وہ نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، وہ نفس کا غلام بنا ہوا ہے. جو انسان نفس کا غلام بنتا ہے وہ انسان خالق کا غلام بنے، یہ بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے. ہم خواہشات کے تلے اپنی زندگی اگر گزارتے ہیں تو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. اگر ہم خواہشات نفسانی کو روکتے ہیں، نفس پر خود کو حکمران ٹھہراتے ہیں، نفس پر خود کو بادشاہ، حکمران یعنی بادشاہ. نفس ہمارے اوپر بادشاہ نہیں بننا چاہیے، ہم نفس پر بادشاہ بنے رہیں. ہم جیسے کہیں نفس وہ سنیں، نہ کہ نفس جیسا کہے ہم ویسے سنیں. ہم میں سے اکثر کا حال جیسے نفس کہتا ہے اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ نفس کو اپنے ماتحت رکھنا چاہیے. نفس کو اپنے ماتحت رکھنا چاہیے، نفس کے تابع میں نہیں ہونا. نفس کو اپنے پیروں تلے رکھنا ہے، خود نفس کے پیروں میں نہیں جانا ہے. اگر ہم نفس و شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں تو ہمارا یہ پھنسنا ہمارے لیے ناکامی ہوگی، ہمارا یہ پھنسنا ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گا. دوستو اور بزرگوں، ہم یہ سوچتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نفس کو قابو کرنے، نفس کو کنٹرول کرنے، خواہشات کو روکنے، نفس کے شکنجے سے بچنے کی بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، لیکن ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے. کوششیں کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کوششیں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. دعائیں بھی کرتے ہیں بعض لوگ کہ جو ہے نفس میرے تابع میں آ جائے، خواہشات کے پھندے میں میں نہ پھنسوں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کامیاب بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے.
ہر چیز کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے. نفس اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواہشات آپ کے پیروں تلے رہیں تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ توبہ کریں. سبحان اللہ. توبہ لازم ہے. اگر توبہ کرتے ہیں تو آپ کا نفس آپ کے قبضے میں رہے گا. سبحان اللہ. اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا نفس آپ کے تابع نہیں رہے گا، بلکہ آپ نفس کے تابع میں رہیں گے. اگر انسان جب تک انسان توبہ نہ کرے تب تک یہ راستہ دشوار ہے. اور میں کچھ مفید باتیں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ توبہ جو ہے سیدھے سیدھے میں جو ہے نفسانی خواہشات سے، اس کے پھندے سے میں بچنا، مجھے بچا لے یا اللہ. بہت سارے لوگ جو ہے اسی بات کے تحت یہی دعا کرتے کرتے جو ہے رہتے ہیں. لیکن بزرگان دین صوفیاء کرام فرماتے ہیں، خصوصاً حضرت باو فرید گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باو فرید آپ فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کی توبہ ہے. توبہ 6 چیزوں پر ہے، 6 قسم کی توبہ ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلی توبہ زبان اور دل کی توبہ ہے. پہلی توبہ کس کی ہے؟ زبان اور دل. زبان اور دل کی توبہ پہلی توبہ ہے، کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان سے نکلتا ہے. اس لیے زبان اور دل کی توبہ سب سے پہلے ضروری. سب سے پہلے زبان اور دل کی توبہ. فرماتے ہیں دوسری توبہ آنکھوں کی توبہ، تیسری توبہ کان کی توبہ، چوتھی توبہ ہاتھوں کی توبہ، پانچویں توبہ پیروں کی توبہ. فرماتے ہیں چھٹی توبہ نفس کی توبہ. نفس کی شرارتوں سے جو انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے اسے ان 5 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. ان 5 کے تعلق سے دربار خداوندی میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدایا تو مجھے معاف فرما اور ان کے شر سے میری حفاظت فرما. سب سے پہلے زبان و دل خدا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ الہی میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ زبان میری کہے، میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ میرا دل برائی کی طرف جائے. پھر اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں. یعنی پہلے زبان اور دل کی توبہ ضروری. اس کے بعد یعنی دل بھی آپ کا نا. بہت سارے لوگ زبان سے توبہ 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 کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ جو ہے فلاں غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں اے اللہ، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے تھا میں کر لیا معافی چاہتا ہوں یا اللہ. صرف زبان سے کہنے سے توبہ کا اعتبار نہیں، وہ توبہ اتنی فائدہ نہیں دیتی صرف زبان سے کہنے سے. صوفیاء فرماتے ہیں جب تک زبان کے ساتھ ساتھ تیرا دل بھی تائب نہ ہو، دل بھی توبہ نہ کرے، تب تک تیری توبہ مقبول نہیں ہے. زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی تائب ہونا، دل بھی توبہ کرنا. ہم میں سے اکثر جو ہے زبان سے تو توبہ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے دل سے توبہ نہیں کرتے. دل و زبان سے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تب تک دوسری منزل دشوار ہے. پہلی منزل زبان و دل سے توبہ. زبان کسی کی بیجا تعریف اس کی خواہش ہے، زبان کی خواہشات ہیں، اور دل بہت اس کے بارے میں اس کے بارے میں برائیاں رکھنا یہ دل کی خواہش ہے. اس کے تعلق سے برائی، اس کے تعلق سے برائی، اس چیز کے بارے میں اس چیز کے بارے میں، یہ دل کی خواہش ہے. اس خواہش سے توبہ کرنا. زبان جھوٹ، غیبت، فضول، ان برائیوں سے اپنی زبان کو روک لینا زبان کی توبہ ہے. الہی میری زبان کی حفاظت فرما، دعا کرنا اور پھر اس کے بعد توبہ کرنا جو کہ زبان سے ہو گیا معاف فرما. دل و زبان ان دونوں کی توبہ. یعنی جو خواہشات ہیں ان کے فرماتے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہش رکھی. ہر نفس کی خواہش ہوتی ہے اور ہر ایک عضو میں، ہمارے جسم کے ہر ایک حصے میں خواہش ہے، ہر ایک حصے میں شہوت ہے. جو شخص اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے
ان خواہشات اور شہوتوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ زبان کی خواہش، زبان کی شہوت، دل کی شہوت، آنکھوں کی شہوت، آنکھوں کی خواہشات، کانوں کی خواہشات، ہاتھ سے چھونے کی خواہشات، کانوں سے کسی کی برائی سننے کی خواہش انسان کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کی اگر کوئی برائی بیان کرتا ہو، اگر کسی کے تعلق سے کوئی کچھ باتیں کہتا رہتا ہو تو اس وقت جو ہے انسان اپنے کان ادھر ہی رکھتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے تعلق سے کیا بول رہا ہے۔ یعنی کانوں کی خواہش ہوتی ہے برائی سننا، زبان کی خواہش ہوتی ہے برائی بولنا، گالی گلوچ کرنا، برا کہنا، یہ زبان کی خواہش، چغلی کرنا یہ زبان کی خواہش، غیبت کرنا یہ زبان کی خواہش۔ اس خواہش سے توبہ کرنا ہے۔ ہم اس خواہش سے توبہ نہیں کرتے، سیدھے سیدھے جو ہے نفس سے میری حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ میری نفس سے حفاظت فرما۔ دیکھیے نفس تک پہنچنے کے لیے یہ ساری چیزیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم اپنی زبان کی خواہش سے توبہ کریں، اپنے دل کی خواہش سے توبہ کریں کہ دل میں، کیونکہ انسان کا دل چاہتا ہی ہے برائی کو، برائی چاہتا ہے دل، اچھائی بہت کم۔ بعض لوگوں کے دل اچھائی چاہتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کے دل جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، برائی کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ دل کو برائی جو اس کی خواہش ہے اس سے روک دینا، یہ دل کے لیے توبہ ہے۔ اور زبان، اس کی جو خواہش ہے اس خواہش کو پوری نہ ہونے دینا، اس خواہش کو پوری نہ ہونے دینا، یہ زبان کو روکنے اور زبان کی حفاظت کرنے کا ایک طریقہ، اور اس طرح سے جو ہے زبان کی توبہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آنکھ، بری چیزیں دیکھنے، گناہ کی طرف اپنے آنکھوں کو دوڑانا، یہ جو ہے آنکھوں کی خواہش ہوتی ہے، آنکھوں کا شوق ہوتا ہے۔ آنکھوں کو اس کے شوق سے دور کر دینا، اس کا شوق ختم کر دینا، اس کے شوق کو پورا نہ ہونے دینا، اس کی خواہش کو پورا نہ ہونے دینا۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کی آنکھ محفوظ ہے، اور پھر آپ کو آنکھوں کی توبہ نصیب ہے۔ پھر اس کے بعد کانوں کی توبہ، زبان و دل پہلے، اس کے بعد آنکھوں کی توبہ، اس کے بعد کانوں کی توبہ۔ تیسرے مقام پر کانوں کی توبہ کہ ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں، برائیوں سے اپنے کانوں کو روکیں، کسی کے تعلق سے برائی سننے سے اپنے کانوں کی حفاظت کریں، کیونکہ کان کی خواہش ہی وہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کانوں کی حفاظت کرنے والے کہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھی توبہ، ہاتھوں کی توبہ، یعنی انسان ہاتھوں کی خواہش چھونا ہوتا ہے، چھونا یہ ہاتھوں کی خواہش ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو پکڑنا، کسی چیز کو چھونا یہ ہاتھوں کی خواہش ہوتی ہے۔ مال غیر ہے، دوسروں کا مال ہے، اٹھانا یہ ہاتھوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر کسی کی کوئی چیز ہے تو اٹھا کر رکھ لینا یہ ہاتھوں کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز حرام ہے، کسی دوسرے کی چیز چرانا حرام ہے، چوری حرام ہے، اور ہاتھوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس چیز کو اٹھا لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اگر کوئی چیز گری ہوئی رہتی ہے فوراً لے لیتے ہیں، فوراً لے کر جو ہے چھپا لیتے ہیں، پھر کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ یہ ہاتھوں کی خواہش ہے۔ انسان ہاتھوں کی خواہش سے توبہ کرے۔ اگر انسان ہاتھوں کی خواہش سے توبہ کرے گا، اس کے بعد پھر پیروں کی خواہش، پیروں کی جو خواہشات ہیں ان سے پھر اس کی حفاظت آسانی ہوگی، اور اس کی طرف جانا اس کا آسان رہے گا۔ اس کے بعد پیروں کی خواہش، بری جگہوں کی طرف جانا، برائیوں کی طرف جانا، یہ پیروں کی خواہش ہوتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو روکنا، اس سے اپنے آپ کو اگر کوئی شخص روکتا ہے تو وہ پیروں کی حفاظت کرنے والا، اس کے ذریعے سے اسے پھر پیروں کے تعلق سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ پھر وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ الہی تو میرے پیروں کی حفاظت فرما۔
اس کے بعد چھٹے مقام پر جو ہے، تب اگر آپ ان 5 چیزوں کی مشق کرتے ہیں، آپ 5 چیزوں کی مشق اگر آپ کرتے ہیں تو چھٹی چیز یعنی نفس کے تعلق سے نفس کی توبہ جو ہے یہ آسان ہوتی ہے۔ انسان حیران و پریشان نفس کی توبہ کے تعلق سے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ان 5 مرحلوں سے گزرنا اور ان 5 مرحلوں پر، ان 5 جگہوں پر نظر رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک ہم ان 5 چیزوں پر نظر نہیں رکھیں گے، نفسانی خواہشات سے نہیں بچ سکتے آپ۔ جب 5 چیزوں سے آپ بچتے ہیں، پھر اس کے بعد جب نفس کی باری آتی ہے تو آپ پھر نفس کے کرتوتوں سے، نفس کے پھندے سے، نفس کی مکاریوں سے آپ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد پھر اس سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اہل اللہ، اولیاء اللہ، آپ کی جو تعلیمات ہیں، اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ میں فلاں گناہ سے بچوں، میں میرے زبان اور دل ان دونوں کی حفاظت کروں اور اس کے تعلق سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں اور دعائیں کروں، فرماتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ 2 رکعت نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ طریقہ ہے دوستو، یہ طریقہ ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز، ہر ایک چیز کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ قاعدے قانون ہوا کرتے ہیں۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ تمہارا دل برائیوں سے بچے، تمہاری زبان برائیوں سے بچے، اور ان دونوں سے تم خدا کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو، پلٹنا چاہتے ہو کہ خدایا تو میری حفاظت فرما، ان دونوں کی برائیوں سے تو میری حفاظت فرما، ان دونوں کے مکر سے تو میری حفاظت فرما، ان دونوں کے مکر سے، ان دونوں کی مکاری سے میری حفاظت فرما، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، ٹھنڈے دل سے، سکون کے ساتھ 2 رکعت آپ نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نماز پھر فرماتے ہیں ان 2 رکعتوں میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اس سورت کو پڑھیں 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون۔ یہ یاد رکھنے کی باتیں، تقریر نہیں ہے آج صرف نصیحت ہے، آپ اسے یاد رکھیں، کیونکہ تقریر جو ہے سنتے رہتے ہیں، یہ جو نصیحت ہیں آپ یاد رکھیں۔ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ کتنی مرتبہ بولیا؟ 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ۔ لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے نافرمانو، لا اعبد ما تعبدون، تم جو پرستش کرتے ہو، تم جو عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں۔ یعنی اس میں جو ہے اشارہ نفس کی طرف بھی ہے، سبحان اللہ، نفس کی طرف بھی ہے، کیونکہ نفس کافر جو ہے بڑا ظالم ہوا کرتا ہے۔ نفس کو مطیع اور فرما بردار بنانا بے حد ضروری ہے۔ جب تک نفس مطیع اور فرما بردار نہیں بنے گا تب تک کام بننے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے بعض بزرگان دین اگر ایک رات عبادت میں سستی اور کاہلی، اگر انہیں انگڑائی آتی، سستی کاہلی اگر ہوتی تو وہ لوگ جو ہے مہینوں تک جو ہے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہینوں تک جو ہے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب نفس تڑپتا ان کا، جب نفس بے چین و بے قرار ہو جاتا کہ اللہ کے بندے مجھے کچھ کھلا، میں بھوکا ہوں، تو اس وقت نفس سے یہ شرط لیتے ہو، نفس پر یہ شرط لگاتے، اس سے یہ شرط لیتے، اسے یہ بات لیتے کہ اگر تو رات بھر 100 رکعت، بعض تو 500 رکعت، 100 رکعت نفل پڑھنے میں اگر تو میری موافقت کرتا ہے، اگر تو میرا ساتھ دیتا ہے، 100 رکعت نفل پڑھنے میں اگر تو ساتھ دیتا ہے تو کل جو میں کھانا کھلاؤں گا۔ 100 رکعت نفل پڑھنے میں، اگر نفل نماز 100 رکعت پڑھنے میں اگر تو ساتھ دیتا ہے، اے نفس اگر تو ساتھ دیتا ہے، اگر تو نماز کے وقت ادھر ادھر نہیں بھاگتا،
نفس کا یہ حال ہی ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اگر کوئی کھانستا ہے تو ادھر ذہن چلا جاتا ہے, اگر کوئی چلاتا ہے تو ادھر ذہن چلا جاتا ہے, اگر کوئی کچھ باتیں کرتا ہے تو ادھر ذہن چلا جاتا ہے. غرض ہے کہ ہمارا نفس جو ہے ادھر ادھر ٹال مٹول کرتا ہی رہتا ہے. تو اس وقت جو ہے آپ جب کہتے ہیں لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی پرستش نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو, یعنی اے نفس میں خدا کی پیروی کرتا ہوں, خدا کا فرما بردار ہوں, تیری فرما برداری میں نہیں کرتا, سبحان اللہ. تیری بات پر میں نہیں چلتا. تو بزرگان دین جو ہے شرط لگاتے تھے, اگر آج رات مجھے اگر عبادت میں اچھا ساتھ دیا تو میں تجھے کل کھانا کھلاؤں گا, اگر آج رات عبادت میں ساتھ نہیں دیا تو پھر کل کھانا نہیں کھلاؤں گا. فرماتے ہیں پھر جو ہے دل لگ جاتا نماز میں. دیکھیے جو کاملین ہیں نفس کے تعلق سے وہ خود بھی بے چین و بے قرار رہتے ہیں, کیونکہ نفس جو ہے اس کا وار بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑا خطرناک اس کا وار ہوتا ہے. اس لیے ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں, اور نفس کو قابو میں رکھنے سے پہلے زبان اور دل ان دو کی حفاظت ہے. زبان اور دل 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون 7 مرتبہ, دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد 7 مرتبہ. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, یعنی پہلی رکعت میں جو ہے نفس کو جھنجھوڑنا, دوسری رکعت میں پھر خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے کہ الہی تو میرے زبان کی اور میرے دل کی حفاظت فرما, تو میرے زبان اور دل کی حفاظت فرما. پھر اس پر جو ہے آپ برابر نظر رکھتے رہنا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں توبہ کرنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ توبہ نہیں کرتے, جبکہ معافی مانگنے کے بعد پھر معافی مانگتے رہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے, سبحان اللہ. جبکہ گناہوں سے پاک و صاف, کسی قسم کا گناہ نہیں, پھر بھی خدا کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہتے تھے, معافی مانگتے رہتے تھے. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے. ایک دن میں ہم کتنی مرتبہ معافی مانگتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں 1 مرتبہ بھی دل سے نہیں مانگتے ہیں, 1 مرتبہ بھی دل سے نہیں مانگتے. ہاں بولی کے طور پر استغفراللہ ربی من, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں مانگ رہے. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب, یاد ہو گیا, یادداشت کے حساب سے پڑھ دیتے ہیں, لیکن جو احساس کرنا چاہیے تھا وہ احساس نہیں ہے. استغفراللہ جب آپ بولتے ہیں الہی میں معافی طلب کرتا ہوں, میں مغفرت چاہتا ہوں, ربی اے میرے پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, تیری بارگاہ میں پلٹ کر آتا ہوں. احساس نہیں ہوتا ہم لوگوں کو. ہاں استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ زبان سے کہتے ہیں, ختم. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال میں روکھا پن ہوتا ہے. ہمارے اعمال میں جو سوکھا پن جو ہوتا ہے, روکھا پن جو ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم بغیر سمجھے کے جو ہے بولتے جاتے ہیں, بغیر سمجھے کے جو ہے پڑھتے جاتے ہیں. ہماری عادت ہو گئی ہے, ہماری عادت ہوئی ہے بغیر سمجھے کے جو ہے ہم پڑھتے. ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں زبان سے جو ہم نکال رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے ہمارے دل سے صدا بھی نہیں کرے. اللہ اکبر کہتے ہیں نماز جب کھڑے ہوتے ہیں, اللہ اکبر زبان سے ادا کرتی, بات ختم ہو گئی, احساس کچھ نہیں رہتا. جبکہ اللہ اکبر جیسے ہی انسان کہے
تو اس کے اوپر ایک راشا طاری ہونا چاہیے، اس کا قلب حرکت میں آنا چاہیے، اس کا قلب تڑپنا چاہیے کہ میں میرے خدا کا نام لے رہا ہوں، میں خدا کی بزرگی بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ میرا بہت بڑا ہے، اے خدا تو بہت بڑا ہے، یہ دل میں احساس پیدا ہو کہ خدایا تو بہت بڑا ہے۔ ہمیں کچھ اس بات کا خیال نہیں ہوتا، ہم زبان سے تو کہتے ہیں، ایک نماز میں اگر 2 رکعت نماز اگر ہم ادا کرتے ہیں تو رکوع سجدہ ہم جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن کیا اللہ اکبر کے ساتھ کبھی ہمارا دل تڑپا؟ نہیں تڑپا۔ دل کو تڑپاؤ، خدا کی بڑائی بولنے کے ساتھ ہی تمہارا دل تڑپے، تمہارا دل جاگے بیدار ہو جائے، تم اپنے دل کو جگاؤ کہ میں میرے خدا کا نام لے رہا ہوں، اللہ اکبر، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، یہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو۔ اگر احساس کے ساتھ ہم عبادت کرتے ہیں پھر عبادت کی لذت بہت زیادہ ملے گی آپ کو۔ احساس ہی نہیں ہے صرف اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو جا رہے ہیں، پھر رکوع میں اللہ الحمدللہ رب العالمین سورہ پڑھ رہے ہیں، اس سے تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی۔ تبدیلی کیسے جب آپ اپنے دل کو بیدار کریں گے، آپ جب اپنے دل کو جگائیں گے کہ جس خدا کی عبادت کر رہا ہے تو اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، جیسے ہی یہ کہیں فوراً جو ہے آپ کے اندر ایک لذت پیدا ہو، آپ کے اندر ایک لذت، ایک مزہ پیدا ہو، خدا کا نام لینے کے ساتھ ہی آپ کے اندر ایک مزہ پیدا ہو۔ اگر آپ کو مزہ مل رہا ہے، ورنہ جو ہے پھر نام خدا لینے میں جو ہے آپ اس سے پہلے سن چکے حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی، آپ ابتدا میں جو ہے جو اللہ کہتا تھا آپ اسے جو ہے آپ شکر دیتے تھے۔ اللہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر کہتا اللہ تو آپ جو ہے اسے شکر دیتے تھے، تو جو ہے بچے وغیرہ بہت سارے لوگ خوش ہوتے تھے، آپ کے سامنے جا کر اللہ کہتے تھے، آپ کو ایک خوشی ہوتی تھی کہ میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، میرے رب کا نام لے رہا ہے، خدا کے نام پر فدا ہو کر آپ جو ہے شکر دیتے تھے، اللہ جو کہے شکر دیتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا، آپ جو ہے تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اب اگر کوئی میرے سامنے میرے محبوب کا نام لے گا، اللہ کہے گا، تو میں اسے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جو ہے اس سے پہلے آپ کا حال جو ہے آپ اللہ کا نام سننے کے بعد، کیونکہ جو ہے نام خدا میں لذت ہے، نام خدا میں مٹھاس ہے، نام خدا میں ایک شوق ہے کہ جیسے ہی سنتے آپ مست ہو جاتے، آپ مست ہو کر جو ہے خوشی خوشی آپ شکر دیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ کا حال یہ ہو گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے سامنے نام خدا لے گا، اللہ کہے گا، تو میں اسے قتل کر دوں گا، میں اس کو 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ اچھے خاصے تھے، شکر دیتے تھے، اب شکر کے بجائے جو ہے یہ تلوار 2 ٹکڑے کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کے متقدین، آپ کے مریدین پوچھتے ہیں کہ حضور والا یہ کیا بات ہے کہ آپ پہلے تو نام خدا لینے والے کو شکر دیتے اور آپ مست ہوتے تھے، اب کیا بات ہے نام خدا لینے والے کے تعلق سے آپ قتل کرنے آگے بڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے سن کر شکر دیا کرتا تھا، یہ سوچ کر کہ جو ہے یہ خیال کے ساتھ میرے محبوب کا نام لے رہے ہیں، جب میں نے دیکھا یہ بے خیالی میں خدا کا نام لیتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میرے پیارے کا نام بے خیالی میں لے، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، اور خدا کی بارگاہ کی بے ادبی اور گستاخی مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں اسے قتل کر دوں گا۔ پہلے نام لیتے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ نام جو لے رہے ہیں یہ جو ہے بے خیالی میں نام لے رہے ہیں، خدا کا نام بے خیالی میں لے رہے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں آپ سوچیے،
ہم قیام کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, رکعت باندھتے ہیں, کتنا خیال ہمیں خدا کا ہوتا ہے. ہم رکوع کرتے ہیں, ہم کس کی بارگاہ میں رکوع کر رہے ہیں, ہم کس کے سامنے رکوع کر رہے ہیں, ہمیں اس کا کچھ احساس نہیں. ہم سجدہ کرتے ہیں, ہمیں کچھ احساس نہیں کہ ہم کس کے سامنے جھک رہے ہیں, ہم کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, اس کا کچھ احساس ہمارے اندر نہیں ہوتا. پھر نماز کی لذت کہاں نصیب ہوگی. ہاں 2 رکعت ادا کرنا ہے فجر کی, اللہ اکبر ٹائم دیکھ کر آگے جو ہے فوراً وضو بنا کر جو ہے کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ فاتحہ پڑھے, زمین سورت پڑھ لے, رکوع کرے, سجدہ کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, 2 رکعت سنت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جماعت رہے تو انتظار کرے, انتظار کر کے جو ہے جیسے جماعت کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے, احساس کچھ نہیں رہتا, احساس کچھ نہیں رہتا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں, میں کس کی بارگاہ میں قیام کر رہا ہوں, ٹھہر رہا ہوں, کس کی بارگاہ میں رکوع کرنے والا ہوں, کس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہوں. احساس ہمارے اندر کچھ نہیں ہوتا. اگر احساس نہ ہو تو عبادت کیا کام, عبادت بے فائدے کی عبادت. ہاں ذمہ آپ کا ختم ہو جائے گا, فرض آپ کے اوپر سے فرض ختم ہو جائے گا, لیکن اس فرض کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قبولیت کا درجہ آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ ہرگز نہیں ملے گا. کیونکہ بے توجہی کی عبادت فائدے کی عبادت نہیں ہے. اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو توجہ کے ساتھ کریں, خیال کے ساتھ کریں. نماز پڑھتے ہیں تو اس خیال سے پڑھیں کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میں خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. رکوع کریں تو یہ خیال کریں کہ میں خدا کے سامنے جھک رہا ہوں. سجدہ کریں تو یہ خیال کریں کہ میں خدا کے سامنے جھک رہا ہوں. اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں, اور جو ہے ہم بڑے جو ہے کر و فر کے ساتھ دندناتے ہوئے جو ہے سیدھے آ کر جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, وضو بناتے ہیں, آ کر اللہ اکبر 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض ادا کرتے ہیں, احساس کچھ نہیں ہوتا. اس طرح نماز ادا کرنے سے روحانیت حاصل نہیں ہوتی. روحانیت ایک ایک پل کا احساس رکھنا پڑتا ہے, ایک ایک پل کا احساس رکھنا پڑتا ہے. جب آپ ایک ایک پل کا احساس رکھیں گے, اس کے بعد ہی خدا کی بارگاہ سے آپ کو ایسا فیضان پہنچے گا, خدا کی بارگاہ سے ایسا فیض آپ کو پہنچے گا, پھر آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا, آپ کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں رہے گی. سبحان اللہ. آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا جب آپ کے دل پر فیض الہی پہنچے, انوار و تجلیات کی بارش آپ کے دل پر ہو. ہمارا دل تڑپتا ہی نہیں ہے تو پھر اسے جو ہے مشاہدہ تجلی کہاں نصیب ہوتی, نہیں نصیب ہو سکتی. محبت پیدا کریں, دعا کریں خدا کی بارگاہ سے, خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہی مجھے تو اپنی محبت عطا فرما, تیرے نام کی محبت عطا فرما. اس کے بعد پھر نام خدا سن کر جو ہے خوشی کا اظہار کریں. آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اگر آپ سنیں گے تو ایک مزہ آپ کو ملے گا, ایک شوق آپ کو رہے گا. ورنہ جو ہے صرف ساری نماز ختم ہو جائے گی, دھڑ مسجد میں رہے گا, دل جو ہے باہر ہی گھومتا رہے گا یا اپنے کاموں میں رہے گا. یہ بے فائدہ ہے دوستوں. اس لیے اپنی عبادتوں کو درست کریں. توبہ کے تعلق سے آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ پہلے آپ کو دل اور زبان کے تعلق سے توبہ کرنا ہے. الہی میرے دل اور زبان کی حفاظت فرما. اگر اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کل الکافرون کا سورہ نہیں آتا, میں کیا کرنا, قل هو اللہ کا سورہ پڑھو, قل هو اللہ احد کا سورہ 2 رکعت میں پڑھو. 2 رکعت پڑھنا ہے آپ کو, یہ فضیلت ہے. اگر آپ وہ سورے پڑھتے ہیں تو اچھی بات نہیں, تو کوئی بات نہیں. 2 رکعت آپ نماز پڑھیں, نماز پڑھ کے دعا کریں کہ الہی میرے دل کی حفاظت فرما, میرے زبان کی حفاظت فرما, میرے زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. کوشش کرتے جائیں, کوشش کرتے جائیں. ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. ایک ہی دن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یا اللہ میں جھوٹ نہیں بولنا بول کے آپ دعا کریں, پھر دوسرے دن بھی دعا کریں, تیسرے دن بھی دعا کریں, ہفتہ بھر دعا کریں, پھر بھی جھوٹ بولتے جا رہے. آپ مایوس نہ ہوں, آپ اس بات سے مایوس نہ ہوں کہ میں دعا کرنے کے بعد بھی جو ہے میں پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوں. کیا کرنا, چھوڑ دو, دعا کرنا بند کرنی ہے. توبہ کروں لیکن جو ہے ہو رہی نہیں, اس لیے جو ہے توبہ کرنا چھوڑ دیں گے. وہ
दुआ करना छोड़ देंगे, नहीं बस मैं बस नहीं सकती। बाद लोग इतने नाउम्मीद हो जाते हैं, बाद लोग जो है इतने नाउम्मीद हो जाते हैं, मैं इतने मरतबा जो है इतने बार मैं दुआ करूं या अल्लाह मैं बचना 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 बोल के मैं नहीं बच रहा हूँ, मेरे ऊपर शायद जो है अल्लाह की रहमत नहीं हो रही, इस वास्ते मैं नहीं बच रहा हूँ, छोड़ो जान दो बोल के भी फायदा नहीं। बाद लोग ऐसा नहीं, हरगिज हरगिज मायूस नहीं होना, खुदा की जात से उम्मीद रखें, कोशिश करते जाना है, एक न एक दिन जरूर कामयाबी नसीब होगी, एक न एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे उसमें, एक न एक दिन जबान तुम्हारी रुक जाएगी झूठ से, एक न एक दिन दिल तुम्हारा बुरे ख्वाहिशात से रुक जाएगा अगर कोशिश करते जाओगे, एक न एक दिन तुम्हारे कान बुरे बातें सुनने से रुक जाएंगे और आंखें तुम्हारी रुक जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये बड़ी बात नहीं है, ये मैं भी ऐसा कोशिश करते करते कामयाब हूँ उसमें। एक बार भी मैं भी कामयाब नहीं हुआ हूँ, एक बार की नहीं कामयाब, एक बार की हबीब नहीं कामयाब। अल्लाह के फजल से जो है, अब देखना बोले तो आंखें नहीं जाते, आंखें जाती नहीं, और गए बोले तो भी वो ख्याल रहता नहीं, कौन सी धुन में रहते वो नहीं रहता। ये बड़ी बात, ये जो ये सबक है यहाँ जो सीखने की जगह है। थोड़ी चीजें मैं बोलते रहता हूँ, जो नए हैं उनको जरा आप देखें ना तो आप कुछ मत सोचो, ये पुराने जो है उनको मालूम है, थोड़ी चीजें बोलते रहता हूँ क्योंकि जो है ये तरीका हुआ करता है। एक बार की हमें भी पाक नहीं बन गए, वो एक बार की जो है हमें भी गुनाह से बचने वाली कोशिश, बहुत कोशिश करना पड़ता, बहुत कोशिश कर करके रोना पड़ता, चिल्लाना पड़ता, गुस्से में आना, खुद अपने आप पे गुस्सा होना पड़ता, खुद अपने आप पे गुस्सा होना पड़ता है, क्या बेकार हूं मैं, थर्ड क्लास, खुद अपने आप पे। ये सीखने की जगह रुका पे, जो लोग सुन रहे हैं वो जो है संभाल लें थोड़ा फेसबुक वगैरह जो लोग सुन रहे हैं वो संभाल लें, क्योंकि जो है एक बार की पाकीज़गी हासिल नहीं होती, बहुत कोशिश करना पड़ता है, नफ्स को रोकने की बहुत। देखो आप मेरा एक तरीका, एक मेरा तजुर्बा, ये हो सकता है आपको भी काम आएंगे। मैं जो है देखो आप कभी जो है अगर खाना सामने आ जाता, खाना प्लेट ला के रखते, अक्सर जो है ये दिल और जहन ये चीज आने के बाद फौरन नजर उड़ती उधर, फौरन उड़ती जी था। अब मैं अपनी जबान में कहूँ, साफ बात नहीं समझ में आता जो है एक थाला खाना रखे, समझो आप एक थाला खाना सामने लाग रखे तो क्या होता, तुम्हारे आंखें फौरन उसके ऊपर जाते फौरन जाती उधर। एक क्या भी अगर सालन का लाग रखे तो फौरन उस तरफ जाते तो क्या कोई चीज ला के रखे, थाले में ला के रखे तो फौरन उधर जाते हैं। एक मेरा तरीका पहला, मुझे भी ऐसा शुरू में होता था, मुझे भी मैं जो है फिर मैं इरादा करा कि जो है नहीं, सामने कुछ भी आओ मुझे देखना नहीं, बर्तन में कुछ भी आओ या सामने कौन सी भी चीज रखो, वो चाहे जो है पैसे रखो, चाहे खाना रखो, चाहे पानी रखो, चाहे ठंडा रखो, चाहे चाय रखो, कुछ भी रखो, मुझे देखना नहीं। ये पुख्ता इरादा करके जो है जब कोशिश शुरू किए तो आहिस्ता 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 कामयाबी मिलती गई। फिर सामने कोई है, आदत होती, देखो आप कोई आ गया फौरन देखते हैं, आप देखते हैं या नहीं देखते हैं? कभी हमारा लोग हमें नहीं देखते, वैसा नहीं देखते। जब लोग ये बोलते हैं जो है बाजू छेड़े तो हम ना देखे नहीं, क्या उठा कर क्या करेंगे मखलूक ये अब सबक वैसा सीखे, हम वैसा कोशिश कर ली कि मुझे देखना नहीं, ये चीज। हाँ, अगर देखना चाहूं तो देखता हूं फिर उठा के। यहाँ समझो आप, नफ्स हमारे ताबे रहना, हमें नफ्स के ताबे नहीं रहना, नफ्स हमारे ताबे रहना। अगर हम चाहे तो आंखें उठा को देख, नहीं चाहे नहीं रोक ले। ये इस तरह कोशिश करने के बाद जो फिर बहुत आसानी हो गया हम, क्योंकि जो है मदरसे को जाना रहता था, बस में जाते थे, हजारों गुना जो है बस में। अब जो है कोशिश हमारी ही होती थी, मुझे देखना नहीं, कहीं नहीं। पहले शुरू में जो है मैं मुंडी बाहर रख के खिड़की की तरफ देखते बैठा, तो गाँव आने तक 4-4 घंटे 5-5 घंटे तक जो है इधर ही रहती। दर्द होता था, दर्द होने के बाद जो है
آپ وہ ایسا ایسا کر بھی نہیں سکتے. تو اگر تھوڑا یہ کرنے لگے تو جو ہے دوسرے لوگ دیکھے سالے کیا ہوتی ہیں سوچ کی جو ہے منڈی باہر کھڑکی میں ڈال کے دیکھتے 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 وہیں دیکھتے ہو. گاؤں آنے کے بعد جو ہے پھر جب ہمارا اسٹاف آتا تھا اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے اترنے کے واسطے اتر جاتے. تو جو ہے کیا ہوتا نہیں تو اکثر بیٹھنے کے بعد جو ہے آپ فوراً بازو دیکھتے ہیں. آپ بیٹھنے کے بعد سامنے سیٹ پہ دیکھتے ہیں. آپ سامنے سیٹ دیکھتے ہیں, پیچھے سیٹ دیکھتے ہیں, سامنے سیٹ دیکھتے ہیں. یہ عادت یہ خود آپ کوشش کرنا ہے اس کے بارے میں. مجھے نہیں دیکھنا, یہ ٹھان لینا. آپ مجھے کہیں نہیں دیکھنا, یہ ٹھان لے آنا. اگر آپ یہ ٹھان لینا سمجھ رہے ہیں آپ, یہ پکڑ لینا ہے, مضبوطی کے ساتھ بٹھا لینا. اب کیا کرنا, بول بول اردو بولنا پڑتا. یہ ایک ایسی چیز ہے ذرا ہماری یہاں عامی زبان اگر بولے تو جو ہے مذاق میں لے لیتی. دیکھو جو ہے یہ اس واسطے پہلے نہیں تھا, اب لاک ڈاؤن میں جو ہے سہولت کے واسطے شروع ہوا تو شروع ہے اب. تو خیر جو ہے کوشش مضبوطی کے ساتھ جب تک ہم اپنے دل میں یہ ٹھان لینا, یہ بات جو ہے بٹھا لینا کہ جو ہے مجھے نہیں دیکھنا ہے. کچھ بھی آ جاؤ سامنے, کچھ بھی آ جاؤ, مجھے نہیں دیکھنا ہے. ہاں اگر میری ضرورت کی چیز ہے لوگ بولے تب مجھے دیکھنا ہے ادھر. یہ آپ کوشش کرنا. اگر آپ اس طرح کوشش کریں دیکھو آپ, پھر اس کے بعد آپ کی آنکھ کبھی بھی نہیں بہکتی. آپ کی آنکھ سامنے کون بھی آؤ آپ کی آنکھ نہیں اڑتی. آپ کی آنکھ کیونکہ جو ہے آپ کا خیال ہی نہیں جاتا ادھر, کیونکہ آپ کا نفس آپ کے تابع رہتا, آپ نفس کے تابع نہیں رہتے. آپ ارادہ جو ہے آپ کے قبضے میں رہتا, آپ ارادے کے قبضے میں نہیں جاتے. پھر یہ اس طرح جو ہے آپ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنا. آیا سمجھ میں آپ کے؟ اس طرح جو ہے مضبوط بنانا. میں جب تک جو ہے مجھے ضرورت ہے آپ اگر بولے تب دیکھنا ہوگا, نہیں تو نہیں دیکھنا ہوگا. ضرورت نہیں, بے ضرورت کی چیز ہے ہرگز ہرگز نہیں ڈالنا. بے ضرورت کی چیز پر ہرگز ہرگز نظر نہیں ڈالنا. کیونکہ جو ہے اگر آپ پھر نیک بنتے گئے, آپ اچھے ہوتے گئے تو نظر کا بھی حساب دینا پڑتا آپ کو. نظر بھی جو فضول میں ڈالتے ہیں آپ اس کا بھی حساب دینا پڑتا آپ کو. فضول میں جو نظر آپ نہیں دیکھنے کے لیے ڈال دے اس کا بھی حساب دینا پڑتا. اس لیے جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے. آپ کی عادت بننے کے بعد جو ہے پھر مقامات آسان ہوتی ہیں. آگے کے مقامات آسان ہوتے. وہ کیسا جو ہے پھر آگے کے مقامات کس طرح آسان ہوتی ہیں. ہر چیز میں آپ پھر جب آپ مخلوق کا خیال آپ کے ذہن سے اترنے لگتا ہے, دیکھو آپ ہر چیز میں جو ہے خدا کی تجلی کو ڈھونڈنا شروع کرتی ہیں. یہ بات کا سبق ہے. ہر چیز میں جو ہے ہاں جو پکڑ سکتے ہیں انہوں پکڑ لو. ہر چیز میں جو ہے پھر خدا کی تجلی ڈھونڈنا شروع کرتی ہیں. خدا کی اس میں محو ہو جاتی ہیں, آپ اس میں گم ہو جاتی ہیں, آپ اس میں غرق ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد کب, جب آپ اپنے ارادوں کو اپنے قبضے میں جب آپ رکھیں گے. آیا سمجھ میں آپ کو؟ اس طریقے سے آپ اگر یہ طریقے ہیں ایسے بہت سارے طریقے دوسرے ان کے تجربے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ میرا تجربہ ہے. یہ جو آپ بعض لوگوں اپنے اپنے تجربے ہوتے ہیں, تجربے کے حساب سے بھی اگر آپ برائیوں سے بچ سکتے ہیں تو بالکل آپ بچنے کی کوشش کریں. برائیاں ہرگز ہرگز نہ کریں, برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں. اب آئیے ہم ذکر کی طرف, چونکہ جو ہے ذکر جو ہمارا اس میں 11ویں شریف کی مجلس میں جو اہم اور خاص حصہ ہوتا ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. چونکہ لاک ڈاؤن سے پہلے ذکر و اذکار جو بھی بتائے گئے تھے آپ کو, پھر لاک ڈاؤن میں بھی جو ہے ایک دو ذکر دیا ہوں میں. پاس انفاس کا بھی ذکر آپ کو دیا گیا ہے, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. بہت سارے لوگ دیکھے بھی ہیں, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. تو پاس انفاس یعنی جو ہے سانس کے ذریعے سے اللہ ہو, سانس کے ذریعے سے اللہ ہو کرنا. یہ جو لوگ دیکھے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو لوگ نہیں دیکھے ہیں وہ پھر دوبارہ میں جو ہے مختصر طور پر آپ کو بولوں گا, آپ جسے یاد رکھیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے سانس جب آپ لیں, اللہ کہہ کے آپ کو سانس لینا ہے. جب آپ سانس چھوڑیں, ہو کہہ کے آپ کو سانس چھوڑنا ہے. سانس جب آپ لیں اللہ, جب آپ سانس چھوڑیں ہو, زبان سے نہیں صرف سانس سے.
چونکہ جو لوگ یہاں تک پہنچے ہیں وہ یہاں تک پہنچے، اور جو لوگ ابھی تک جو ہے اذکار ذکر وغیرہ نہیں کیا، ذکر کی مجلس میں نہیں آئے، تو وہ لوگ جو ہے زبان سے اللہ ہو کہیں، اپنی زبان سے جو ہے اللہ ہو، یہاں اللہ ہو اٹھائیں، یہاں سے ناف سے اٹھائیں، پیشانی تالو کی طرف لے جائیں، ہو دل پر مارے، اللہ ہو، اللہ ہو، یہاں سے اللہ ہو، اللہ ہو، اس طرح جو ہے جو لوگ اب تک ذکر نہیں کیے ہیں، ذکر کی مجلس میں نہیں آئے، چونکہ جو ہے تھوڑا سا آواز ہوتا ہے آدھا گھنٹہ، اس کے بعد پھر جو ہے اذکار ہوتے ہیں، ابھی جو ہے کرفیو وغیرہ بھی ہے، نائٹ کرفیو، شاید جانے میں دقت نہیں ہوتی، اچھا ٹھیک ہے، تو جو ہے پاس انفاس، جو لوگ پاس انفاس سانس تک پہنچے ہیں وہ لوگ سانس کا ذکر کریں، اور جو لوگ سانس تک نہیں پہنچے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جو ہے یہاں ناف سے لطیفہ ہے، یہاں کیا ہے، لطیفہ ہے نفس، لطیفہ ہے نفس، بومبل سے 2 انگل نیچے، بومبل سے 2 انگل نیچے لطیفہ ہے نفس، لطیفہ نفس سے اللہ اٹھائیں، پھر کہاں تک لے جانا ہے، لطیفہ اخفا، لطیفہ اخفا تک لے جانا ہے، وہاں سے پھر جو ہے لطیفہ قلب کی طرف ہو لانا ہے، لطیفہ قلب کی طرف، کہاں سے اٹھانا بولا آپ، لطیفہ نفس، کہاں تک لے جانا ہے، لطیفہ اخفا، تالو کی طرف، پھر وہاں سے لطیفہ قلب کی طرف جو ہے آپ ہو لائیں گے، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، یہ اس طرح جو ہے۔ اس کے بعد جو لوگ پاس انفاس میں ہیں وہ لوگ جو ہے صرف یہاں جو ہے سانس آپ ناف پر روک لیں گے، سانس روک لیں گے، روکنے کے بعد پھر یہاں سے جو ہے آپ شروع کریں گے، یہاں سے جو ہے سانس چھوڑ کر آپ یہاں سے جو ہے اللہ ہو، اس وقت جو ہے آپ اپنے سینے پر اللہ کے نقش کا تصور رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے بولو، اب 2 طریقے دکھائے تھے، یاد ہے آپ کو، یاد ہے، جو لوگ دیکھیں ہیں اس میں ان لوگوں کو یاد ہے، جو لوگ نہیں دیکھیں ہیں، یہ دیکھو آپ، میں سب سے پہلے لطیفوں کے بارے میں تھوڑا بول دیتا ہوں تاکہ جو ہے پھر ایک بار تازہ ہو جائے۔ پہلے لطیفہ نفس، لطیفہ نفس، یہ کہاں ہے، ناف کی طرف لطیفہ نفس، ناف سے 2 انگل نیچے لطیفہ نفس، اس کے بعد پھر دل، یہاں جو ہمارا گوشت ابھرا ہوا ہوتا ہے، جہاں گوشت ابھرنا ختم ہوتا ہے اس کے بعد 2 انگل نیچے یہاں لطیفہ قلب، لطیفہ قلب، یہ دل جہاں ہمارا سینے کا گوشت ابھرا ہوا ختم ہوتا ہے، ختم ہونے کے بعد جو حصہ ہوتا ہے یہاں 2 انگل نیچے جو ہے یہاں لطیفہ قلب، یہ دل کی طرف میں لطیفہ قلب، پھر اسی کے برابر جو ہے سیدھے طرف گوشت کا ابھرا ہوا حصہ، اس سے 2 انگل نیچے یہاں لطیفہ روح، لطیفہ روح، اس کے بعد پھر اسی کے برابر بیچوں بیچ جو ہے لطیفہ سر، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، اس کے بعد پھر اسی کے سیدھے اوپر یہاں سے ہو کے یہاں پیشانی کے وسط میں، بیچ پیشانی میں لطیفہ خفی، لطیفہ خفی، یہاں لطیفہ خفی، پھر اسی کے سیدھے اوپر بیچ تالو میں لطیفہ اخفا، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ جو ہے کتنے لطائف ہیں بولو آپ، 6 لطائف، یعنی وہاں سے جو ہے وہاں اصل تجلیات کی جگہ ہے، انوار الہی ظاہر ہونے کی جگہ، 6 مرکز ہیں، 6 مراکز ہیں، 6 مرکز ہیں، 6 پوائنٹ ہیں، وہ پوائنٹ 6 جو ہے 6 اسپاٹ سمجھو آپ، یا جگہ سمجھو اہم نقطے کی جگہ، یہ جو ہے 6 جگہ ہیں جہاں جو ہے انوار الہی کی تجلیات ہوتی ہیں، یہ 6 لطائف، چونکہ جو ہے بہت مرتبہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں، لطائف کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں، لطائف
फिर वहाँ जो है कौन सा जिक्र कौन से लतीफे का वो थोड़ा सा बाकी है, इसमें मैं इंशाल्लाह तबारक तआला कभी याद दिलाऊंगा। अब जो है फिर जितनी अब जो बात है अहम, लतीफ़े नफ्स, लतीफ़े कल्ब, लतीफ़े रूह, लतीफ़े सिर, लतीफ़े खफी, लतीफ़े अख्फा। अब जो है आप अल्लाह यहाँ से लतीफ़े नफ्स से उठाकर आप तालु की तरफ ले जाए अल्लाह, फिर उसके बाद हु जो है कल्ब की तरफ लाना है आपको, लतीफ़े कल्ब की तरफ हु, अल्लाह 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 हु। चूंकि हु जब लाते रहते हैं, देखो आप लतीफ़े अख्फा, दूसरा नाम उसका याद है आपको? हाँ, गंजे मख्फी। और उसके बाद फिर और एक नाम गंजुल अर्श, गंजे मख्फी, गंजुल अर्श। यहाँ क्योंकि यहीं से जो है इंसान का असल पानी होता है, यहीं से जो है इंसान की पैदाइश होती है, यहीं होता है पानी दिमाग में हो। फिर जो है लतीफ़े अख्फा, गंजुल अर्श, गंजे मख्फी। उसके बाद जो है यहाँ से जो है गंजे मख्फी से जो है फिर आपको ला इलाह में हा जो है कहाँ ले जाना है? यहाँ से लतीफ़े अख्फा से निकाल कर कहाँ तक ले जाना? अर्श तक हा ले जाना। याद है आपको? जो लोग नए आए हो परेशान न हो, अगली 11वीं में मैं बोलता हूँ, टाइम नहीं है अभी 11वीं, मुझे भी जल्दी छोड़ना है आप लोगों को। जो लोग नए आए हो परेशान न हो, अगली 11वीं में मैं फिर इंशाल्लाह तबारक तआला थोड़ी बहुत तफसील बोलूंगा इसका, क्योंकि जो है इस 11वीं में नहीं हो सका, अगली 11वीं में बोलूंगा। जो लोग पुराने हैं वो याद रखें, जो लोग नए आए हैं वो फिर पाबंदी के साथ आने की कोशिश करें। 2 11 में आती, फिर 2 छोड़ती हैं, एक आती है 2 छोड़ती हैं, ये छोड़ पकड़ना वो करो आप कम से कम जो है, क्योंकि जो है ये बहुत अहम चीज है। आप ये रखो, ये अहम इल्म अहम है, इसके जरिए से जो है बहुत खुदा का कुर्ब हासिल होता। फिर क्या होना बोला, ज्यादा क्या होना आया समझ में आपको? या गंजुल अर्श की तरफ वहां से जो है फिर गंजुल अर्श या लतीफ़े अख्फा, यहाँ से जो है अर्श तक ले जाना है आप। ला इलाह ह जो है वो कहाँ ले जाना है? कहाँ तक ले जाना है? अर्श तक ले जाना है। फिर अर्श से जो है इल्लल्लाह ला के कल्ब पर मारना है। ये तो आप कलमे तैयबा का जिक्र आप सुने थे, याद है आपको? ला यहाँ से उठाना, लतीफ़े नफ्स से उठा के कहाँ तक लाना? कंधे तक लाना, ला यहाँ से उठा के कंधे तक ला, फिर कंधे से यहाँ लतीफ़े अख्फा तक जो है इला, ला इला ह जो है आप लतीफ़े अख्फा पहुंचने के बाद यहाँ से जो है ह जो बोलेंगे आप, लतीफ़े अख्फा से आप अर्श तक ले जाएंगे उसे। फिर अर्श से जो है इल्लल्लाह लतीफ़े कल्ब पर मारेंगे। फिर आया समझ में आपको? हाँ, तो इसमें भी जो है अल्लाह जब बोलेंगे आप तो यहाँ तक लतीफ़े अख्फा तक, फिर हु जो है असल इसमें आजम हु है, हु जो इसमें आजम, फिर वहां से अर्श से उस इसमें आजम को लेकर दिल, ये कल्ब क्या है? अर्शुल्लाह, इसे भी अल्लाह का अर्श कहा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे भी क्या है? अल्लाह का अर्श कहा गया है। ये जो वहां से जो है हु लेके फिर लतीफ़े कल्ब, इस अर्श पर जो है हु के जिक्र को लाना है। समझे आप? चलिए, अल्लाह हु, अल्लाह हु, अल्लाह हु। अब पहले आप आवाज से करो, उसके बाद जो है फिर सांस से करोगे। आप कलमे तैयबा का जिक्र करो एक थोड़ी बार। कलमे तैयबा कहां से उठाना? कलमे तैयबा ला, लतीफ़े नफ्स से ला उठाएंगे आप, यहाँ तक लाएंगे ला, उसके बाद इलाह इल्लल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह। लतीफ़े नफ्स से उठाना, ला कंधे तक लाना, ला। ये देखो ला, ये पहला आप बोले थे, आपको क्या बोले थे? क्या ख्याल रखना आप? ला माबूद इल्लल्लाह। एक ही हुआ था क्या? ला मकसूद भी हुआ था? सिर्फ ला माबूद इल्लल्लाह, ये ख्याल रखना। यानी अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, ये ख्याल रखना आप। ला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये ख्याल रखते हुए जो है आप उठाएंगे। चलिए,
بولنے کے بعد ہ، اس کے بعد الا لا الہ الا اللہ بولتے ہو سانس بیچ میں نہیں توڑنا، سانس نہیں توڑنا بیچ میں، ایک ہی سانس میں پڑھنا. ہاں یہ آہستہ آپ سمجھے، آپ لا الہ. اب اس کے بعد اب جو ہے تھوڑا تیز کرو، اس میں اتنے دن سے کم کرو، تیز کرو، بارش کم ہونے کا بولا تیز کرو ذرا. اب شروع لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ایک منٹ جب کر رہے تو یہ خیال رکھو کرنا میں خدا کے سامنے ہوں. کرو لا الہ الا اللہ، 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 اس لیے بہت سارے لوگ رگی کی ماس نہیں پکڑے. رگی کی ماس پکڑو، رگی کی ماس پکڑو، رگی کی ماس پکڑو. جس کے پینٹ ٹائٹ ہے انہوں باہر سے پکڑو، ضرور نہیں اندر ڈال کو پکڑنا ضرور نہیں. آپ پینٹ کے اوپر سے ادھر پہنچاؤ انگلی. رگی کی ماس معلوم ہے تم لوگ؟ جسے نہیں معلوم ہے انہیں دیکھو یہ ہے ہمارا گھٹنے کے پیچھے گوشت کا اوپر ہڈی ہوتی
वो हड्डी की जगह जो है वहां पकड़ो। समझ में आपको ये है? यहाँ गुड़गा जब ऐसा करते हैं तो मैं टाइट करने के बाद में यहाँ हड्डी रहती है यहाँ, ऐसा जरा उसे फोल्ड करो, आप फोल्ड करने के बाद हड्डी आती है, नरम हड्डी आती है। वो हड्डी को जो है ऐसा ये अंगूठा और अंगूठे की बाजू वाली उंगली अंगूठा और अंगूठे की बाजू वाली उंगली जो है वहाँ ऐसा पकड़ना। ये घुटना है, समझो हमारा एक घुटना है, घुटने के पीछे का हिस्सा है। थोड़ा टाइट करने के बाद हड्डी दिखती है आप, वो टाइट जो है वो दावा पाँव, सीधे पाँव की उंगली, सीधे पाँव के अंगूठा और अंगूठे के बाजू वाली उंगली, अंगूठा और अंगूठे के बाजू वाली उंगली लाके ऐसा दावे पैर, ये तुमने सीधा दिखता लेकिन ये दावा पैर, दावे पैर के पीछे वहाँ जो है आप ऐसा पकड़ेंगे ऐसा, क्योंकि वहाँ एक नस होती है, वो नस को गर्मी पहुंचना, वो नस को अगर गर्मी पहुंची, देखो आप वो नस की गर्मी जो है सीधे सीधे दिल में जो दिल जहाँ लतीफे कल्ब आप इससे पहले सुन चुके, वहाँ एक किस्म की जो है वहाँ एक किस्म की गंदगी होती है, वो सिर्फ जो है जिक्र की गर्मी से पिघलती वो चीज, एक चर्बी होती है वहाँ, एक किस्म की चर्बी होती है दिल के निचले हिस्से में, एक किस्म की चर्बी होती है, वो चर्बी जो है सिर्फ और सिर्फ जिक्र की गर्मी से पिघलती है, और वो चर्बी पिघलने के बाद ही जो है वहां से नूरे इलाही दाखिल होते हैं। वहां नूरे इलाही दाखिल होने की जगह वही है, वहां जो है लतीफे कल्ब का वो हिस्सा जो निचला हिस्सा है। आप ये ख्याल करते हुए जो है आप रगे की मांस पकड़ो, जो लोग पकड़ सकते हैं पकड़ो, जो लोग नहीं पकड़ सकते आदत को बनाने के वास्ते जो है आप पैंट के ऊपर ही से आप पकड़ो, अगर जो है पैजामे वगैरह है पकड़ सकते हैं, आप लुंगी वगैरह है पकड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जो है उसी के ऊपर पैंट ही के ऊपर से जो है ये गुड़गा है आपका, गुड़गे के पीछे थोड़ा टाइट करें आप तो वहाँ जो है एक हड्डी आती है, वो हड्डी को जो है आप अंगूठा और अंगूठे के बाजू वाला, सीधे पैर का अंगूठा और अंगूठे के बाजू वाली उंगली से ऐसा पकड़ना। चलो बिस्मिल्लाह। वैसा रगी की मांस पकड़ के जो है बैठना भी ऐसा जो है ऐसा नहीं बैठना एकदम परेशान हाल मजबूर हाल नहीं, जो है सीधा सीधा जो है सीधा बैठना, कमर सीधी रखना, जिक्र के वक्त में जो है कमर टेढ़ी नहीं रखना, कमर आप सीधी रख के पढ़ो, आप कमर सीधी रख के जो है ये हिस्सा जो है आपका सर का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा और कमर का हिस्सा सीधा रहना, ये आगे एक पीछे नहीं रहना, सीधा सीधा आप रख के आप उस तरफ पढ़ना, सीधा ये सर गर्दन और कमर सीधी रहना, बराबर हो जरूरी नहीं, सीधी रहना, टेढ़ा एक आगे एक पीछे टेढ़ा झुक करना नहीं। ठीक है बिस्मिल्लाह। ये देखो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तरीके से ही करना। बोल छोड़ जल्दी जल्दी बोल के आप जिधर दिल में उधर मत करो, पैदा नहीं हो, ये तरीका है, ये तरीके से ही अगर आप करेंगे, तरीके से करेंगे तो जो है खाना तरीके से पकाए तो जल्दी पकता, तरीका छूट गया तो खाना या तो पकता नहीं, या तो कच्चा पक्का होता है, या तो पूरा पक के खत्म, दाग लग जाता है उसे। तो तरीके से करो आप, यहाँ से ला उठाओ, ला यहाँ तक लाना, ला यहाँ तक, उसके बाद इला यहाँ से यहाँ तालू की तरफ, इला ह यहाँ जाने के बाद ह, उसके बाद फिर इल्लल्लाह, ला यहाँ से ला, उसके बाद इलाह इल्लल्लाह, ये ख्याल रखते हुए ही आप जिक्र करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब तेज करो, आप थोड़ा तेज कर सकते
آخر میں محمد اب اس کے بعد جو ہے اللہ کا ذکر پہلے ذرا آواز سے اس کے بعد پھر سانس سے. یہ دیکھو اللہ کہاں سے سانس, اب یہ سانس کا نہیں ہے صرف آواز کا. اللہ ہو 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 اللہ ہو. ایک بات ہو جب بولتے ہیں دیکھو دل میں گڑگڑاہٹ پیدا کرنا. اس سے پہلے بولوں میں اللہ میں بھی گڑگڑاہٹ رہنا, ہو میں بھی جو ہے گڑگڑاہٹ. اللہ ہو دل کی طرف جو ہے ہارٹ ایسا لے زیادہ زور نہ کرو, ذرا آہستہ کرو. اللہ تمہاری مضبوط کریں تو بعد میں کرو. ہوتے ہیں ذکر سے مضبوط ہوتے ہیں لیکن آہستہ کرو آپ لوگ. اللہ ہو جب بولتے ہیں دیکھو آپ زور رہنا دل کے اوپر, زور رہنا اس کے اوپر دل کے اوپر. جب ہو زور ڈالتے ہیں دیکھو اس کے بعد دل ہو کی برکت سے کانپنے لگتا. بعد میں کپ کپی تاری ہوتی ہے اس کے اوپر. وہ کپ کپی تاری ہونے کے بعد ہی پھر جو ہے وہ نقش کام آتا ہو. اللہ ہو کا جو نقش لکھنا ہے دیکھو آپ سمجھ رہے ہو. چلو بسم اللہ, اب سمجھے آپ. اللہ ہو 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 میں تمہیں دکھانے کے واسطے لمبا وقت لمبا نہ کو. ہو کو تم زیادہ زور دو, ہو کو زور دینا ہے. ہو کو زور اللہ ہو اللہ ہو. میں اب
آپ کو بولنے واسطے اللہ یہاں سے لے کے یہاں تک دکھانا ہوتا نہیں مجھے اس واسطے جو میں پورا اللہ ایسا ہے. اب جو ہے اللہ 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 آیا سمجھ میں آپ کو؟ اللہ جب یہ گھران ہوئے تو اب چلا کے میں بول رہا سب پریشان ہوتے کیا ہو رہا ہے. ہاں درگاہ میں کہاں میرے آپ کھلے میدان میں باہر گئے اور جو وہاں جائیں وہاں جو ہے وہاں آپ کرو. ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں سنتی ہیں وذکر اللہ عند کل شجر و حجر بول کر سنتی یا نہیں سنتی؟ وذکر اللہ بولے اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو. کب؟ عند کل شجر ہر درخت کے پاس, وہ حجر ہر پتھر کے پاس, یعنی ہر ایک پہاڑی جگہ میں ہر ایک درخت کے پاس جو ہے تم اللہ کا وذکر اللہ سنی یا نہیں سنی؟ لیکن ہمیں جو ہے سنتی ہیں خطبے میں انہوں کیا پڑھتی ہیں وہ اعلیٰ اولا عزو چل کر خلاصات پھر لکھ رہے وذکر اللہ عند کل شجر و حجر بولتی دیکھو وذکر اللہ اللہ کو یاد کرو عند کل شجر و حجر ہر پتھر ہر درخت کے پاس. کیونکہ یہ پتھر اور یہ درخت جو ہے گواہی دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جو ہے اس فلاں نے جو ہے تیرا ذکر کیا ہے, تجھے یاد کیا ہے, تو اس کی بخشش فرما بول کے یہ گواہی دیتی ہیں, ایمان کی گواہی دیتی ہیں یہ درخت اور پتھر جو ہے عند کل شجر و حجر. پھر اس کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خطبے میں بولتے ہیں دیکھو جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. تم کہاں پڑھ رہے ہو, پڑھ رہی کیا نہیں پڑھ رہی, دکھانے کے واسطے پڑھ رہی, کیا کر رہی, سب اللہ جانتا ہے. اس واسطے ہرگز ہمیں جو ہے ان کو دکھانا ان کو کیا بھی ملتا نہیں, اس میں دکھانے میں کیا بھی ملتا نہیں, وہ کچھ بھی نہیں ملتا اس میں دکھانے میں. ابھی تمہیں خدا کے واسطے پڑھو ذرا ثواب تو ملتا, خدا کے واسطے پڑھے تو دل تو مطمئن ہوتا. آیا سمجھ میں آپ کو؟ اب یہ لا الہ الا اللہ کا سمجھا, کیونکہ جو ہے اس کی بہت ساری تفصیلات ہوتے ہیں. نئے سالے پریشان ہوتے ہیں, ہمیں جو ہے نئے سالے کے واسطے پھر ایک میں طریقہ سوچوں بعد میں انشاءاللہ تبارک ان کے واسطے بھی جو ہے الگ سے جو ہے یہ ہے ارادہ. اب جو ہے سانس کے ذریعے سے لینا, سانس جب آپ لیتے ہیں اللہ, جب آپ سانس چھوڑتے ہیں ہو, سانس جب لیتے ہیں آپ اللہ, یہ ضرور نہیں آپ دل کی طرف چھوڑو ادھر چھوڑو ادھر چھوڑو, ضرور نہیں. سمجھ میں آپ کو؟ وہ لیتے وقت میں اللہ, چھوڑتے وقت میں ہو, لیتے وقت میں اللہ, چھوڑتے وقت ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, سانس لیتے چھوڑتے ہو. اور اس وقت میں جو ہے آپ اپنے سینے پر اللہ کا جو نقش ہوتا دیکھو, آپ نام الہی اپنے سینے پر تصور کرنا, یہاں خیال کرنا اللہ بول لکھو اس دیکھیے دیکھتے میں کہاں بھی وہ جو ہے وہ نام اللہ کا نام جو ہے یہاں خیال کرنا, یہاں تصور کرنا, یہاں خیال یہاں تصور کرنا, یہاں سینے تک ہونے کے بعد میں دل کے اوپر جو ہے خیال کرنے کا تھا. یہ ساتھ میں چاہیے بھی سینے کے اوپر ہوا, یہاں چھاتی کے اوپر تمہیں اللہ یہ خیال, جب سینہ بولنا پڑتا ہے یہ دیکھ رہے دیکھو, چھاتی بولے تو ہنستے لوگ مشکل ہے. اب یہاں ہمارے لوگ سینہ بولے تو مشکل, چھاتی بولے تو جلدی سمجھتے ہیں. یہاں سینے کے اوپر جو ہے اللہ ہو, یہ جو ہے نقش
وہ لکھت جو ہے یہاں خیال رکھیں گے آپ. بعد میں اس میں تھوڑی مرتبہ دل کے اوپر اللہ کا نقش خیال رکھیں گے آپ. دل کے اوپر کیا رکھیں گے؟ اللہ کا نقش. وہ جب نقش الہی، جب اللہ کے نام کا نقش جب دل کے اوپر تصور جب قائم ہو جاتا، دیکھو آپ کا جب دل کے اوپر قائم ہو جاتا تب جا کے جو ہے دل زندہ ہوتا. تب وہ دل زندہ، وہ دل جو ہے پھر یاد الہی سے غافل نہیں رہتا، برابر بولنا شروع کرتا ہو دل. وہ اسٹیج آتا اس میں. بعد میں وہ مرتبے تک پہنچ کے جو ہے دل بولنا شروع کرتا. دل جو ہے تمہیں کام کرتے رہو، کھیلتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو، بیٹھے رہو، کچھ بھی کرو، تمہارا دل برابر چلاتے چلتا ہو اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تمہارا دل برابر جو ہے بولتے رہتا. تمہیں کام میں رہتے لیکن تمہارا دل بولتے رہتا، کیونکہ زبان و دل میں اعتبار زیادہ دل کا ہوتا، اور دل تمہارا برابر ذکر میں لگے رہتا. اب سانس لو، چھوڑو. تصور تمہارا کیا رہنا. اب اس میں ضرور نہیں تمہیں ایسا اٹھاؤ پھر، ضرور نہیں ہے تمہیں ایسا اٹھاؤ، ضرور نہیں. یہ جو ہے منڈی تمہیں اوپر نیچے کرنا ضرور نہیں. سانس لو، آپ چھوڑتے جاؤ. وہ آپ کو سمجھانے واسطے میں جو ہے اب یہ بھی جو ہے ذکر لا الہ الا اللہ کا بھی اب ایسا ہو ایسا ہے ضرور نہیں. وہ سمجھنے کے واسطے جب آپ سمجھ گئے پورا، جب آپ کو خیال آ گیا آپ جو ہے آرام سے کر سکتے ہیں. تو سیدھا آپ گول ایسا پھرا لے سکتے ہیں، کیا بحرج نہیں. ایسا گول پھرا کے ایسا لا کے ایسا لا سکتے ہیں. سمجھ میں آنے تک جو ہے یہاں سے اٹھائیں، یہاں پھر الہ الا، سمجھ میں آنے تک. سمجھ میں آنے کے بعد نا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا بولتے جاؤ. اس کے بعد اب یہ سمجھے آپ سانس لیتے وقت میں ضرور لیتے ہو نا، منڈی نہیں کرنا ہے اس میں. صرف سانس تمہاری، صرف سانس سے جو اللہ کو یاد کرنا ہے. سانس تمہاری اللہ، چڑھتے وقت میں اللہ، چھوڑتے وقت میں ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. بولو پہلے شروع میں ہی تمہیں ایسا آرام سے سانس لو. اللہ 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 آرام سے لو. پہلے شروع میں اللہ اللہ نکو کرو، حیران ہو جاتے ہیں. عادت ہونے کے بعد تب پھر آپ تیز کر سکتے ہیں. اب شروع میں نکو کرو، آرام سے لو. آپ اللہ چھوڑو ہو اللہ ہو، سانس لو اللہ ہو، چھوڑتے ہو. سینے کے اوپر اللہ کا تصور. سانس دبا نہیں چھوڑنا، بس بول نہیں چھوڑنا، آہستہ چھوڑو. اللہ آرام سے چھوڑو. سانس تیز مت چھوڑو. تیز چھوڑنے سے سکون برقرار نہیں رہتا. شروع میں آہستہ لینے چھوڑنے سے تم کو اطمینان حاصل ہوتا، سکون حاصل ہوتا. جلدی تمہیں لیے عادت نہیں ہے، تمہیں بے چین ہو جاتے ہیں. اس میں سکون نہیں ملتا تم کو ذکر کرنے کے بعد میں. شروع میں عادت ہونے کو تیز کرو ہوتا ہے. آہستہ کھینچو، آہستہ چھوڑو. اور اپنے سینے کے اوپر جو ہے آنکھیں نیچے رکھ لو. سینے کے اوپر جو ہے نہیں، منڈی نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب آنکھیں کھول دیکھتے ہیں نہ کو بیٹھو. آنکھیں تمہارے لیول رکھ لو یا آنکھیں بند رکھو. چلتا. سانس لیتے وقت اللہ، چھوڑتے وقت ہو. لیتے وقت اللہ، چھوڑتے وقت ہو. تو اللہ چھوڑو ہو اللہ دو چھوڑو ہو. سینے کے اوپر اللہ کا نام دیکھو. تمہیں سمجھنا ویسا اللہ کا نام میرے سینے کے اوپر لکھے سو ہے. گرگل کہاں بھی دیکھے تھے مسجد میں اللہ ہو لکھے سو، ویسا اپنے سینے کے اوپر سوچو، تمہیں خیال کرو اسے.
किसी में मुंडी उठाने की जरूरत नहीं, नीचे ऊपर नको करो मुंडिया, नॉर्मल तुम्हें नॉर्मल बैठो एकदम, मुंडी पूरी झुका को न करो, बहुत सीधी रखो। हाँ, अब कुछ देर क्या है, सीने की तरफ नीचे मुंडी झुका को करो, तुम्हारे रास्ते आसानी अगर होती रहे तो। इसमें तुम्हें कर सकती हैं, कैसा भी तुम्हें कर सकती हैं, मुंडी झुकाव को कर सकती हैं, ऊपर रखो भी कर सकती हैं, नॉर्मल रखो भी आप कर सकती हैं। अपने तुम लोगों को कैसा अच्छा लगता, कैसा समझ में आता, वैसा कर सकते हैं। इसमें सांस लेते वक्त तुम्हारा ख्याल कैसा टिक को रहेगा, मैं नीचे मुंडी करे तो मुझे बराबर समझ में आता, मैं अल्लाह का नक्श बराबर समझ सकती हूँ, तो वैसा रखो करो। सीधा रखो, मैं सोच सकती हूँ करो, तो वैसा सोचो आप। सांस आराम से लो। मैं कितना लंबा छोड़ने को हूँ। छोड़ो बस, बिस्मिल्लाह। आया समझ में आपको? अब यहाँ तो नहीं कर सके, आइंदा बार जब तुम्हें जिक्र करते रहते देखो, कलमा तैयबा का जिक्र करते रहते ना, इससे पहले शायद मैं बोलूँ 3-4 साल पहले मैं बोलूँ, शहादत की उंगली से टोंचा दो बोल के, याद है क्या किसी ने? ला इलाहा इल्लल्लाह करते वक्त में शहादत की उंगली से टोंचा देना बोल के, लताए की तरफ टोंचा देना जी बोल के, शायद याद नहीं। टोंचा दे के आप ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें थोड़ा आप जो है ध्यान सही सही जो है लगता है, इसमें थोड़ा ध्यान एक जगह रहता। आप यहाँ टोंचा देखो, दबाव चिकलो नो को, फिर तुम्हें टोंचा जो कर बोले, टोंचा कर बोले तो यूं चुपाने को बोलते हैं टोंचा, समझे तुम्हें? ऐसा 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 टक दे, टक देना, लकड़ी को टक दे, टक देव कर बोलते हैं, टक देव कर बोलते हैं ऐसा। अब बाकी क्या सुनना, समझे तुम्हें? ऐसा टोंचा देना, टच करना, ऐसा उसे दबाना नहीं, फिर कल्ब की तरफ या दिल की तरफ, दिल का जो हिस्सा हमारा उसकी तरफ ऊपर करे तो चले, क्या जरूर नहीं, लतीफे नीचे चलाओ तुम्हें जरूर नहीं, यहाँ भी कर सकते, यहाँ पकड़ के जो दबाव टोंचा नको दो, क्या कर ले बैठेंगे उतना दबाव नको तो ऐसा ये इसे रहना यहाँ तवज्जो यहाँ आती, फिर इल्लल्लाह जब बोलते हैं देखो तवज्जो पूरी आती है, तो तवज्जो की वस्ती करती है वैसा, लताइफ पे उंगली रख रख को पढ़ती है वैसा, शायद मैं बोलूँ 3-4 साल पहले, लताइफ पे उंगली रख के सब, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, लताइफ की वस्ती तब बोले से, इल्लल्लाह के बोले से इल्लल्लाह। आप समझे? या दिल के ऊपर रखिए कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह कब बोला है? याद है कि बहुत पहले बोले 10वीं मरतबा बोला हूँ, 3 बार, पहले 3 मरतबा, उसके बाद 10वीं मरतबा बोले तो 10 के बाद जिक्र क्या बोलते हैं, इसे कसरत बोलते हैं, ज्यादा बार करे, 10 बार करे थे काफी है। इससे पहले आप उस वास्ते कम करा रहे थे शुरुआत में, ज्यादा अब आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से आप जितना चाहे आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कामों की तरफ ख्याल करते हुए आपका वक्त जो है दूसरे मसरूफियात से बचा के जो है ये जो है जिक्र अस्कार में आप लगाएं इस तरह। क्या भी समझ में आया? नहीं समझ, किसी को क्या पूछना है इसमें? क्या भी पूछना रहा है जिक्र के बारे में तो पूछो, 1-2-5 मिनट। क्या भी नहीं समझ में आते रहे तो ऐसा ये करने में वो करने में क्या भी अगर बाकी रहा जहन में तो पूछ सकते हैं,
نہیں سمجھے سجنے؟ وہ ایک ہی ذکر دن میں کئی بار کر سکتے ہیں. کئی بار کر سکتے ہیں، ایک ذکر کئی بار کر سکتے ہیں، ضرور نہیں ایک ہی بار کرو گے، کئی بار. وقت کے اسی وقت کی قید نہیں ہے، وقت کے. اب عشاء کے بعد اس واسطے بولتے ہیں سکون رہتا اس ٹائم میں، انسان سارے کاموں سے فارغ ہوتا اس میں، اور مخلوق ساری سوئے رہتی ہے، اور خدا کی جو ہے تجلی زیادہ ظاہر ہوتی ہے، بولے عشاء کے بعد بولتی ہے اس واسطے. نہیں آپ عشاء کے بعد ٹائم نہیں مل رہا، فجر کے بعد مل رہا، پڑھو. فجر سے پہلے مل رہا آپ کو ٹائم، پڑھو آپ، بہت اچھا ٹائم ہوگا. ظہر کے بعد مل رہا آپ تبھی پڑھو آپ. آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اس کی برکت حاصل ہوتی، پھر آپ کو موقع ملتا اس میں، پھر عشاء کے بعد ٹائم ملتے جاتا آپ کو. ذکر کرتے وقت کوئی ساتھ میں رہے تو ذکر کرتے کوئی ذکر کرتے وقت کوئی ساتھ میں رہے تو کیا بھی حرج نہیں. آپ اپنے دیکھو اس واسطے ذرا جگہ جو ہے خاموش جائیں وہاں کرنا ہے، ذرا جگہ جو ہے خوب آواز آتے رہتی ہے. اب کیا کرتے ہیں آپ وہاں؟ تو ویسے ہی کیا بولتے ہیں، کانوں میں جو ہے انگلیاں دے کے ذکر کرنا. کانوں میں کیا کرنا؟ انگلیاں دے کے ذکر کرنا. کچھ نہیں آواز آتی، یا تو جو بھی آواز کانوں میں نہیں پہنچ سکتی ویسی چیز آپ روئی وغیرہ یا کہ جو چیز کانوں میں آواز نہیں پہنچ سکتی وہ ڈال کے آپ پڑھو آپ. کیونکہ آواز چلا پکارے سے جو ہے رحمت آتی چاہتی ہے، آپ مطمئن نہیں رہتے. آواز چلا پکارے سے کیا آواز دے کر کیا رحمت جاگ چھوڑتی گا دوسری طرف؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جو ہے ایک طرف ذہن نہیں رہتا آپ کا، آواز ہوئی تو ادھر ادھر ہو جاتا، ڈسٹرب ہو جاتا. اس واسطے آواز نہیں رہنا بولتے. وہ آواز خود چلتے رہیں تو آپ کو اگر کانوں میں آواز نہیں پہنچتی بات ختم ہو گئی. آپ کر سکتے ہیں، کیا بھی حرج ہے، ساتھ میں کون رہے. ٹھیک ہے، ایک بار 10 بولتے نا ذکر، ایک بار زیادہ کم سرس ہوتا ہے، اس سے کیا فرق؟ کتنے بار بھی کرو آپ کیا بھی فرق نہیں پڑتا. 10 کرو، 100 کرو، 50 کرو، کم سرس ہوتے کم سرسے سے کیا بھی حرج نہیں، کیا بھی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو ذکر آپ لیکن بہتر کیا ایک عدد باندھ، ایک تسبیح، 2 تسبیح، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، ویسا اگر عدد باندھ کو پڑے تو بہت اچھی بات، کیونکہ اس میں غفلت نہیں ہوتی. نہیں تو ایک دن جو ہے تمہیں شوق آیا تو 1000 پڑے، دوسرے دن 500 پڑے، تیسرے دن 100 پڑے، چوتھے دن کیا بھی پڑے ہی نہیں. نقل اگر پڑیں گے ہوتی جو تھا ٹائم ہوتا اگر بولو، ایسا نہیں ہونا. اس واسطے تھوڑی سی بار پڑھو، ہمیشہ پڑھو، 2 منٹ پڑھو، پڑھتے ہیں. پہلے کے جو ذکر جو آپ بتائے ہیں اس میں تھوڑے تھوڑے پورے ذکر کر سکتے ہیں، پورے کر سکتے ہیں. اذکار وغیرہ بہت زیادہ بتائے سے، ابدالوں کا ذکر بتائے سے، اوتادوں کا بہت ذکر کتنے بتائے ہیں. کتنے جنے کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، بہت اچھی بات. جو کر رہے ہیں مبارکباد ہے، جو نہیں کر رہے ہیں کرنے کی کوشش کرنا. 40 کے قریب اذکار ہوتے ہیں آپ کو، 40 کے قریب. بہت سب یاد رکھو، آپ پچھلے کی پوری سنو تو ایسا ہے. شاید یوٹیوب میں بھی اپلوڈ کیے ہیں، یوٹیوب میں ابھی کرنا. ابھی نے پہلی چیز جو لاک ڈاؤن سے کیے ہیں، لاک ڈاؤن سے پہلے کیا؟ وہ ابھی نہیں کی. ہاں، لاک ڈاؤن کے پہلے کے ہیں ذکر کرنا زیادہ، لاک ڈاؤن میں نہیں دیا زیادہ. وہ بھی کوشش جاری ہے. ہاں، پہلے جو ہے وہ سنو، اگر ملا تو آپ کو کہیں کسی کے پاس ملا تو اس میں ہر مہینے میں ایک ذکر دیے تھے. اس میں ہر مہینے میں ایک ذکر، ہر مہینے میں ایسا کرو ویسا کرو، وہ یہ اللہ اچھا لگے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ ذکر اذکار کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، برائیوں سے بچتے رہو، نیک خیال رکھو، ضرور جو ہے کامیابی ملتی. دنیا میں جو ہے یہی چیزیں ہیں. آپ اگر نیکی کے ساتھ رہ گئے، دنیا خیر خوبی کے ساتھ ہوگی، ختم ہوگی بات. اور انسان کا کیا بھروسہ بولا، نیکی کرو، برائی اپنے دل میں نہ پالو، بری باتیں اپنے دل میں نہ پالو، کسی کے تعلق سے کچھ بھی برائی نہ کرو، چھوڑ دو. اللہ مالک چھوڑ دو، ان کا حال ان کو چھوڑ دو، آپ مت سوچو زیادہ. بشری تقاضا ہے، کبھی کبھی خیال آ گیا تو پھر اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا، ذہن دل میں پالنا نہیں. پھر اسے آ جاتا خیال، انسان ہونے کے ناطے کسی کے بارے میں کیا تو آتا، غصہ تو آتا، پلان تو بنتا کیا، لیکن پھر چھوڑ دینا اس پہ قائم نہیں رہنا اس پہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اگلی ماہانہ فاتحہ کیلنڈر ہے ہمارا 23 اچھا، پیر کے دن، کون سا دن؟ منڈے پیر کے دن، پیر کا دن. 23 ہاں 23 پیر کا دن جو ہے اگلا 23 اگست کو جو ہے ماہانہ 11ویں شریف انشاءاللہ تو اگلی ماہانہ 11ویں شریف رہے گی. لہٰذا اس میں بھی جو ہے عورتیں بچے، آپ عورتوں کو اور بچوں کو نہ لائیں، پرہیز کریں بچوں کو بلانے سے.
باقی جو ہے باقی حضرات آ سکتے ہیں، اجازت ہے یہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ عرش کے مہمان تم ہو، صاحب قرآن تم ہو، رب کی بھی پہچان تم ہو، سچ کہوں ایمان تم ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا رسول اللہ آپ رتبے میں بڑے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہیں، بخش دو جتنے کھڑے ہیں، یہاں سب چھوٹے بڑے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ است پھیلے غوث اعظم، بادشاہ ہے دونوں عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا شفیعنا یوم الجزا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار کریم کار سزی اللہ پاک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک، جو کچھ نیاز کی شکل میں حاضر نیاز بنائی گئی ہے، جو کچھ واضح نصیحت مولا تبارک تعالیٰ، ان تمام جس قسم کی غلطیاں خطائیں لفظی اشاعت ہوئی ان سب کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ذکر و اذکار ہوا ہے مولا تبارک تعالیٰ ان تمام کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما۔ اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جملہ تمام تر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جملہ تمام تر صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات، اہل بیت طاہر، صحابہ بدر، احد، تبوک، خندق، یرموک، صحابہ کربلا، صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، کتبدار، جمیع قلندران نظام کے بارگاہ مقدسات میں قبول فرما۔ حسن سرکار سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی معشوقی یزدانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ بندہ نواز کی سراج رضی اللہ عنہ، جملہ تمام تر اولیاء اللہ کے بارگاہ میں اس کا ثواب قبول فرما۔ جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب قبول فرما۔ اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ تمام کی اس نیک اور پاکیزہ مجلس کی حاضری کو قبول فرما، ہم تمام کے یہاں پر آنا اور جمع ہونا قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو لوگ آنے سے رہ گئے مولا تبارک و تعالیٰ ان کی بھی حاضری قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ
تو اپنے فضل کرم سے ہم تمام کی نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی پریشانیاں دور دفع فرما مصیبتیں دور دفع فرما مشکلات حل و آسان فرما رزق حلال کمایا اور کھانے کی توفیق عطا فرما حرام سے حفاظت فرما اللہ العالمین ہم سبوں کی روزی روزگار میں برکت علامتی عروج ترقی کثرت کامیابی عطا فرما تنزلی بے برکتی سے حفاظت فرما اللہ العالمین ہم تمام کے ارادوں میں کامیابی عطا فرما میں جو لوگ پریشان ہارے ان کی پریشانیاں دور فرما عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہارے سب کی پریشانیاں دور فرما اللہ العالمین ہم سبوں کو رحم و کرم فرما ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرما نیک اعمال کی توفیق عطا فرما برائیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما گناہ صغائر و کبائر معاف فرما نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما مولا تیری رضامندی کے واسطے مولا تبارک و تعالی ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما تیری خوشی کے لیے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما مولا تبارک و تعالی تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہمیں نصیب فرما خوشنودی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما الہی ہماری دعائیں اپنے بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات وضو بنانا چاہتے ہیں فوراً وضو بنا لیں اور اذان ہوگی اذان کے بعد پھر نماز کے بعد تبرک کا اہتمام. ایک جویل احمد سماج فرمائیں جو اینڈرائڈ موبائل لائے ہیں اور وہ کھانے کے بعد ایک دو جمعہ یعنی بابا منیا اور مولانا اللہ آپ کے موبائل لے کے کیا ہے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے. تمام حضرت جاتے جاتے کیا ہے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے جائیں. چھوڑو کرو میں کہاں کا لگیں گے. بہت اچھا